الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج ہم سب موحد اعظم مشہور بت شکن معمار کعبہ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان و آزمائش والی زندگی کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان و آزمائش کی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان ہر آزمائش کے اندر اول نمبر کے اوپر کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ تیرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ سب سے پہلا امتحان اور سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی اس کے ارد گرد کفر اور شرک کی اندھیریوں کو آپ نے پایا، اس لیے کہ آپ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے اس گھر کا سربراہ یعنی آپ کا باپ آزر صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز اور بت فروش تھا۔ بت بیچنے کا بڑا کاروبار تھا خود باپ کا۔ آنکھ کھولتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے سب سے پہلا سوال یہ کیا میرا خدا کون ہے، میرا رب میرا پروردگار کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ تیرا خدا تیرا باپ آزر ہے۔ فوراً دوسرا سوال کیا کہ آزر کا خدا کون ہے؟ ماں نے کہا کہ آزر کا خدا وقت کا بادشاہ نمرود ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ نمرود کا خدا کون ہے؟ اب ماں چپ ہو گئی، جواب دے کر بچے کو مطمئن نہ کر سکی۔ اللہ کا عظیم پیغمبر قدرت کو دیکھ کر مالک حقیقی کی تلاش کرتا رہا۔ رات ہوئی، آسمان کے اوپر ستارے چمکنے لگے۔ ستاروں کی چمک دمک دیکھ کر حضرت ابراہیم کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ کچھ دیر ہوئے ستارے غائب ہو گئے، چاند اپنے حسن کے ساتھ نمودار ہوا، طلوع ہوا۔ چاند کا حسن دیکھ کر حضرت ابراہیم کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن کچھ
گھنٹوں کے بعد وہ چاند بھی غائب ہو گیا، صبح ہوئی، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، طلوع ہوا۔ سورج کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی آب و تابی کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سورج بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ غائب ہونے والی چیز کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معصوم سے ذہن کے اندر توحید کی کپلیں پھوٹنے لگی۔ توحید کی کپلیں پھوٹنے لگی اور یہ فیصلہ کیا کہ ان غائب ہونے والی چیزوں کو پیدا کرنے والا جو ہے وہی خدا ہو سکتا ہے، وہی خدا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بات جان لیجئے، اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو غیر معمولی رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت کی دولت عطا فرمائی تھی، اور یہی وہ رشد و ہدایت کی دولت تھی کہ باطل سمجھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی دیر نہ ہوئی، ذرہ برابر بھی دیر نہیں ہوئی، اور آپ نے دعوت و تبلیغ اور توحید کا اعلان کر دیا۔ دعوت و تبلیغ اور توحید کا اعلان کیا، اور اس توحید کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ تبلیغ کا اصول بھی یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ داعی بالکل پسند نہیں ہے جو پوری دنیا کے اندر دین کا کام لے کر پھرے اور گھر کو نظر انداز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور دعوت و تبلیغ کا کام گھر سے شروع کیا، حالانکہ پورا گھر شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے، اور انسان کے لیے خاندانی روایت سے بغاوت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب ہی یہ چیز بنی ہے کہ وہ خاندانی روایت سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کا لایا ہوا دین حق ہے، سچ ہے، لیکن یہی دماغ کے اندر یہی بات تھی کہ اگر میں اس دین سے پھر جاؤں گا لوگ باتیں کریں گے کہ موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، ایمان قبول نہیں کیا۔ تو بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب ہی یہ چیز بنی ہے کہ وہ خاندانی روایتوں سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے۔ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو بت پرستی کے اندر پایا تھا وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور وہ لوگ آبا و اجداد کی پرستش کرنے کو اور ان کی عبادت کرنے کو اپنی قومی اور خاندانی فریضہ تصور کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے کم عقلی اور جہالت کا نتیجہ بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا اور آپ نے گھر سے کام کو شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو مخلصانہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے باپ کی حیثیت سے بڑے عاقلانہ اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر آپ نے اپنے باپ کو توحید سمجھائی۔ سورہ مریم کے اندر پورا رکوع اس کے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا ادب و احترام کرتے ہوئے آپ کی غلطی کو آپ کے سامنے واضح کرتے ہوئے کہا، اے ابا جان، یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیاں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ ان کی بیچارگی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خود اٹھانے اور بٹھانے کے محتاج ہیں۔ اے ابا، آپ نے معرفت الہی کے لیے
जिस रास्ते का भी इंतखाब किया है वो रास्ता बिल्कुल सरासर गलत और बातिल है। आप मेरी इत्तिबा कीजिए, आप मेरी इत्तिबा कीजिए। तौहीद ही सरचश्मे नजात है, न कि हाथों के बना हुए मूर्तियां। और अब्बा मेरी इत्तिबा इसलिए जरूरी है कि मेरे पास वो इल्म है जो इल्म आपके पास नहीं है। आपके पास दुनिया कमाने का इल्म है, मूर्तियां बनाने का, दुनिया कमाने का, दूसरे उलूम है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने का इल्म मेरे पास है, वही का इल्म मेरे पास है। इसलिए अब्बा एक काम करें, आप मेरी इत्तिबा कीजिए। अगर आप मेरी इत्तिबा करेंगे मैं आपको राह रास्त के ऊपर ले आऊंगा, मैं अल्लाह के रास्ते के ऊपर आपको ले आऊंगा। हजरत इब्राहिम ने अपने बाप को समझाया। इससे मालूम हुआ, एक बात भी मालूम हुई कि अगर इल्म अगर छोटे आदमी के पास हो, बड़ा आदमी चाहे वो माल के एतबार से बड़ा हो या दुनिया के एतबार से बड़ा हो, उसको इल्म हासिल करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इससे ये बात भी मालूम होती है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ तौर पर यह बात बयान कर दी, अब्बा अगर आप मेरी इत्तिबा नहीं करेंगे तो खुदा ताला के अज़ाब से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। आपने ये साफ तौर पर बयान फरमाया, क़ाल लि अबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या। कि अगर आपने मेरी इत्तिबा नहीं की, रहमान के अज़ाब से आपको कोई नहीं बचा सकता। कुर्बान जाइए कुरान पाक की फसाहत व बलागत के ऊपर कि यहाँ अज़ाब को बयान किया गया लेकिन आपकी सिफत रहमान को लाकर बयान किया। हालांकि यहाँ पर तो ये होना चाहिएगा कि अज़ाबुम मिनल क़हार, अज़ाबुम मिनल जब्बार को बयान कर दिया जाता, इसलिए कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला से के अज़ाब से डराना मकसूद हो, वहाँ अल्लाह की सिफत जब्बारियत और सिफत क़हारियत को बयान किया जाता। लेकिन रहमान की सिफत को लाकर ये कुरान पाक ने ये बता दिया कि रब बड़ा रहमान है, वो नहीं चाहता किसी को अज़ाब दिया जावे, किसी को तकलीफ पहुंचाई जावे। उसका तो यही वो तो यही चाहता है कि उसकी सारे बंदे उसके नाकाबिल अज़ाब, नाकाबिल बर्दाश्त अज़ाब से बच जावे। लेकिन अगर कोई बदबख्त इसके बावजूद भी बुत परस्ती और शिर्क करने अपने आप ही को जहन्नम का ईंधन बनाना चाहे तो फिर रहमान जैसे रब के अज़ाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो आपने अपने बाप को बड़ी नसीहाना और बड़ी मुखलिसाना अंदाज के अंदर समझाया, लेकिन क्या होता, बड़े मियाँ को यूं कह दीजिए कि शिर्क फोबिया हो गया था, रूह का कैंसर हो गया था। आपने हजरत इब्राहिम की बात नहीं मानी और बजाय बात कबूल करने के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप ने धमकी दी और यूं कहा, ए इब्राहिम तू हमारे माबूदों से फिरा हुआ है, तू हमारे माबूदों से फिरा हुआ है, तू बाज आ जा वरना मैं तुझे संसार कर दूंगा। बाप बेटे को कह रहा है। लेकिन इस धमकी का जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को धमकी से नहीं दिया, बल्कि बाप का अदब का लिहाज करते हुए दिया और कहा कि अब्बा जान अगर बात यही है तो आज से मेरा और आपका सलाम है। क़ाल सलामुन अलैक तस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। मैं अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे मजहब और पैगाम हक को छोड़कर मैं हरगिज़ बुत परस्ती नहीं कर सकता। मैं आपसे तुमसे जुदा होता हूँ, लेकिन एक बात है कि मैं गायबाना तौर पर आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा ताकि आप रहमान के अज़ाब से बच जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। आपने बाप को ये नसीहत की। तो सबसे पहला हजरत इब्राहिम का इम्तिहान ये हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस घर के अंदर आँख खोली उस घर के अंदर कुफ्र शिर्क के माहौल को पाया और आपने अपने दावत और तबलीग का काम अपने घर ही से शुरू किया। दूसरा इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये हुआ कि कौम बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थी। आपको उन कौम के रसूमात और अकाइद से अलग एक दीन हनीफ आपको दिया गया और आपको इस बात का भी हुक्म दिया गया कि कौम को अल्लाह की तरफ बुलाओ और दावत और तबलीग का काम कौम के दरमियान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम तो घर से ही शुरू कर दिया था। जब
باپ نے حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی، حالانکہ سمجھایا، لیکن میں نے جیسے بیان کیا کہ مسلسل بت پرستی کی وجہ سے ان کی عقل معاف ہو چکی تھی، گویا ان کو شرک فوبیا اور روح کا کینسر ہو گیا تھا۔ اگر عام کینسر ہو، بلڈ کینسر ہو تو ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، لیکن جب روح کا کینسر ہو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کا علاج صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ بھی اگر زندگی میں کوئی آدمی نے پڑھ لیا تو کام آئے گا، ورنہ اگر یہ کینسر اگر اس نے زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا تو دنیا سے جانے کے بعد دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو جب باپ نے دھمکی دی اور سنسار کر دینے کی دھمکی دی تو آپ نے قوم کو مخاطب فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے ابا اور اے قوم، تم ان مجسمے کو لے کر کیا کر رہے ہو؟ یہ مجسمے کیا کر رہے ہیں؟ نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو قوم نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو ہمارے آبا و اجداد کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو ان سب کو گمراہی میں پاتا ہوں۔ قوم نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آیا ہے یا تو پھر تو ہماری ایسے ہی مذاق کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوئے بت یہ کبھی بھی تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، تمہارا خدا تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی اور اس کو پیدا کیا، وہ تمہارا خدا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے شرک کی برائیاں اور توحید کی تائید کے اندر مختلف دلائل پیش کیے، تو قوم لیکن اس کے باوجود بھی قوم بت پرستی چھوڑنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجمع کے سامنے اور جمہور کے سامنے یہ اعلان کیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، دیکھ لینا میں ایک دن تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک ایسی چال چلوں گا کہ تمہاری عقلیں حیران ہو کر رہ جائیں گی، تمہاری عقلیں حیران ہو کر رہ جائے گی، میں ایسی چال چلوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجمع کے سامنے اعلان کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم قریب ہی زمانے کے اندر قوم کے میلے کا دن آیا، پوری قوم کی قوم میلے کے اندر گئی۔ حضرت ابراہیم کو بھی اصرار کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے قوم کے میلے کے اندر، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ لیکن اور بھی زیادہ اصرار ہوا تو آپ نے ستارے کی طرف، ان کے ایک عقیدے تھے کہ ستاروں دیکھ کر وہ لوگ باتوں کو تسلیم کرتے تھے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آپ نے ستارے کی طرف دیکھ کر کہا إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ پھر وہ پوری قوم اور ان کے کاہن اور قوم مذہبی پیشوا اور جو قوم کے بڑے بادشاہ وہ سب لوگ میلے کے اندر میلے میں چلے گئے، اور وہ مذہبی میلے کے اندر وہ اب کباب و شباب اور مستی کے اندر مدہوش تھے۔ حضرت ابراہیم نے سوچا اب وقت ہے اپنی بات کو رکھنے کا اور اپنے نظام عمل کو مکمل کرنے کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور ان کے سب سے بڑے دیوتا ہیکل، جس کا بہت بڑا دیوتا ہیکل مندر کے اندر آپ پہنچے، مختلف وہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھی، ساری مورتیاں وہاں رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس پھل تھے، فروٹ تھے، میوے تھے، قسم قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں سے کہا یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، کھاتے کیوں نہیں ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ نے کہا میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ کہاں بات کرتے، وہ کہاں نفع نقصان پہنچا سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور پھر وہ مندر کا جو ماحول آپ نے خراب کیا وہ انشاءاللہ وقت نہیں ہے، آئندہ جمعہ زندگی رہی اس کے اوپر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔